सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जो बारिशें कराची में होती हैं और वहां पर 24 बंदे मर जाते हैं, वो पीपल्स पार्टी आकर मसाइल से निकालेगी। थर में भूख से, ग़िज़ाई किल्लत से बच्चे मरते हैं रोजाना, वो पीपल्स पार्टी आकर इनको मसाइल से निकालेगी। किस पीपल्स पार्टी की तरफ वो देखें जो अपनी असेंबली नहीं चला पा रही? वहां पर कोई एक मुझे बता दे सेशन हुआ जहां। अच्छा, उसामा हमारे साथ ही रहेगा। हाफिज अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद हैं, जमीयत उलमा इस्लाम एफ के सीनियर रहनुमा है। बहुत शुक्रिया आप साहब आपके वक्त का। अब इजाज़त भी कानूनी तौर पर आपने दरख्वास्त दे दी है इस्लामाबाद आने के हवाले से, लेकिन वज़ीर दाखिला कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद नहीं आएंगे और इस्लामाबाद में रोकने के लिए हवाले से भी आपको तैयारियां हो रही हैं। आपके क्या इरादे हैं? पहुंचना है 27 को, कोई साथ हो ना हो, जमीयत उलमा इस्लाम फे पहुंचेगी इस्लामाबाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मेरी भाई बात यह है, अब वज़ीर दाखिला का कहना कि मौलाना साहब नहीं आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते? जब 2014 में धरना देने वाले इस्लामाबाद आए और दफा 144 का आए, और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने जिसने दरख्वास्त दी थी हमारे आज़ादी मार्च के खिलाफ, उनको मुस्तरद किया जा चुका था। और साथ ये रिमार्क्स भी दी उन्होंने कि जब गुज़िश्ता धरना हो रहा था, इसी अदालत ने इजाज़त दी थी धरने को भी और मार्च को भी। तो लिहाजा ये हमारा जमहूरी हक है, हमारा आईनी हक है। आज़ादी मार्च भी हमारा आईनी हक है, जलसा भी हमारा आईनी हक है। तो इसलिए इनको रोकना, वज़ीर दाखिला दफा 144 क्यों रोकते हैं? मेरे जमहूरी हक को वो क्यों सल्ब करते हैं? दफा 144 क्यों लगाते हैं? उन लोगों पर क्यों नहीं लगाया उस वक्त जब यही आज पार्टी जो हुकूमत में है ये कहा करते थे कि मारो, मार दो, जला दो, गिराओ, पाकिस्तान को आग लगा दो। 7 नाफरमानी का ऐलान किया, बिजली और गैस के बिलों को जला दिया, पार्लियामेंट पर हमला, दूबीघाट, सुप्रीम की दीवारों पर शलवारें लटकाई गई, पीटीवी सेंटर पे हमला हुआ। आज का सदर और आज का वज़ीर आज़म फोन रिकॉर्ड मौजूद एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं कि हम घुस गए, वो आगे कहते हैं और घुस जाओ जहाँ घुस। ये तमाम चीजें मैं कल लाहौर बंद करूंगा, परसों कराची बंद करूंगा, अगले दिन तमाम पाकिस्तान बंद करूंगा। ये क्या था? ये जमहूरी हक था, ये कमाल जमहूरियत थी। आप सब अब हुकूमत आज़ादी मार्च करता हूँ, मुझे रोकने की कोशिश क्यों की जा रही है? सही वज़ीर दाखिला थे कि वज़ीर दाखिला अगर ताकत आजमाते हैं, ताकत के जरिए वो हमें रोकते हैं, रोक ले। रियासत है, ताकत इनके पास है, फिर रद्द-ए-अमल जो भी आएगा तो इसका जिम्मेदार वज़ीर दाखिला और हुकूमत होगी। अच्छा, आप सब एक जो बात अब की जा रही है, बार बार ये रिक्वेस्ट भी की जा रही थी कि डेट को बहरहाल चेंज किया जाए। 27 अक्टूबर यौम स्याह के तौर पर कश्मीरी मनाते हैं, कश्मीर के कॉज को नुकसान पहुंचेगा अगर आप लोग ये निकलेंगे 27 के दिन, तो 27 के तारीख पे नजरसानी किसी तरह से भी नहीं होगी? नहीं, 27 अक्टूबर तो हमने रखा इसीलिए कि उनकी यौम स्याह के साथ हमारी यकजाती होगी। यकजाती होगी मकबूजा कश्मीर, जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के साथ आज़ादी मार्च की सूरत में ये हमारी यकजाती उनके साथ के उनको आज़ाद होना चाहिए। जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें उनके मुताबिक जो फैसला हो चुका है पार्टीशन के ज़माने में कि जहाँ मुस्लिम कौम की अक्सरियत हो वो पाकिस्तान का होगा, जो नहीं होगा वो हिंदुस्तान के साथ रहेगा। लिहाजा उन उसूलों के मुताबिक, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इनको हक खुद इरादियत होना चाहिए, फैसले का हक। लिहाजा जब नहीं दिया गया, जबरदस्ती माउंट बैटन और उसके हवारियों ने। आप सब एक सवाल, मैं मेरे साथ उसामा गाजी साहब भी उनसे भी बात कर आज़ादी की। सही। अच्छा, आप सब मैं एक सवाल आपसे ये करना चाहूंगा कि इस वक्त ये कहा जा रहा है कि पहले सेनेट में भी मामला थे, आप 3 बड़ी जमातें एक बड़ी अच्छी मूव लेकर आगे बढ़ी लेकिन वो नाकाम हुई। अब भी पाकिस्तान मुस्लिम नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलकर अब बीच मंझधार छोड़ा है। जब आप तैयारी कर चुके हैं तो ये दोनों बड़ी जमातें वो आपके साथ ही नहीं हो रही हैं? नहीं, मेरे ख्याल में ये कल भी गुज़िश्ता कल रहबर कमेटी का इजलास हुआ और आपने ANP की, पीपल्स पार्टी की, हमारे पार्टी की जो भी शरीक थे सब ने हिमायत का ऐलान किया। और हो सकता है चंद दिनों में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुलाया जाए और ऑल पार्टीज इजलास और मीटिंग होगी। तो पीपल्स पार्टी भी साथ है, PMLN भी साथ है, तमाम पार्टियां साथ है। इंशाअल्लाह उल अजीज हमारे अपने कारकुन भी लाखों में होंगे, हजारों में नहीं लाखों में होंगे।
صحیح. اچھا ہمارے ساتھ رہے گا اسامہ غازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. اسامہ صاحب بہرحال مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کی جماعت، ان کے کارکنان، وہ تو بہرحال 27 تاریخ کا اکتوبر تک مارچ کی بھرپور تیاری کیے ہوئے ہیں، دیگر جماعتیں ساتھ نہیں ہیں. اب آپ کو لگ رہا ہے کہ اسلام آباد پھر سے کوئی ایسے تصادم کا مرکز تو نہیں خدا نخواستہ بن جائے گا کہ اس وقت ڈپلومیٹک معاملات کے حوالے سے اسلام آباد کو، پاکستان کو خاصا بہتر نظر سے دیکھا جا رہا ہے؟ خدشہ ہے مدثر، میں غلط بات نہیں کروں گا، مجھے خدشہ ہے کہ کہیں کچھ ہنگامہ رہی ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے اعجاز شاہ صاحب وزیر داخلہ ہیں، ان کے انڈر ہے سارا. وہ یہ واضح کہہ رہے ہیں کہ جناب مولانا صاحب نہیں آئیں گے، یا ہم سمجھتے ہیں کہ آخری وقت میں وہ بدل لیں گے فیصلہ. اس طرح پہلے سخت بیانات دے چکے ہیں. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جرت کر کے دیکھے. پھر دوسری طرف دیکھیے کہ مولانا صاحب کی طرف سے، ان کی پارٹیز کی طرف سے آ رہے ہیں کہ یہ میدان جنگ بنا دیں گے، ہم ہر جگہ دھرنے دے دیں گے، ہم چلنے نہیں دیں گے، لاک ڈاؤن، دھرنا، اس طرح کی. تو جب دونوں طرف اس طرح کی باتیں آئیں گی، پھر مذہب کارڈ استعمال ہو سکتا ہے. وہاں پر پولیٹیکلی چارجڈ ہوں گے، مدرسے کے بھی طلبہ آ رہے ہیں، دیگر بھی محتمم آ رہے ہیں، اور ایک ظاہر ہے کہ ایک مذہبی بیک گراؤنڈ کے ساتھ آ رہے ہیں. تو ان کو وہاں پر تقریریں اس طرح کی ملیں گی، تو پھر وہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے. صحیح. بہت شکریہ اسامہ غازی صاحب. تھے حافظ عبداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما. شوکت بصرہ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور ترجمان پنجاب حکومت اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. بصرہ صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب تیار ہیں، باقی کوئی اور جماعت تیار ہو نہ ہو آپ کے خلاف دھرنے کے لیے، اور مولانا کے پاس بہرحال ان کے مدارس کے، ان کی اسٹریٹ پار ہے. اسلام آباد لاک ڈاؤن وہ کہتے ہیں ویسے ہی ہم کریں گے جیسے آپ دھرنے کے لیے 2014 میں آپ کی جماعت آ گئی تھی. مدثر، ظاہر ہے کہ مولانا صاحب کافی ارریلیونٹ ہوتے جا رہے تھے. انہوں نے ہمیشہ سیاست، چونکہ چھوٹی جماعت ہے، ہمیشہ ان کی سیاست یہ رہی ہے کہ جیڑا جتیا وہ نال. میاں نواز شریف صاحب جیتتے تھے تو ان سے وہ وزارتیں لے لیتے تھے، ان سے وہ مسٹر انکلیو میں گھر لے لیتے تھے، کشمیر کمیٹی کی چیئرمین ہی مل جاتی تھی. تو وہ کافی انہوں نے کوشش کی، پریشرائز کیا، بلیک میل کیا موجودہ حکومت کو، جیسے دوسری دو جماعتوں نے کیا. لیکن جب ان کو کوئی سپیس نہیں ملی ہے، کوئی راستہ نہیں ملا ہے، تو تنگ آمد بجنگ آمد تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں ان کا حق ہے، ان کا آئینی بھی جمہوری بھی، کہ وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں. لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ کبھی تو ان کو جس طرح سے وہ احتجاج کرنے آ رہے ہیں، کیا کیا ایشوز لے کر وہ چل پڑے ہیں. اگر تو انہیں کشمیر سے محبت ہے، کشمیر سے پیار ہے، تو اس وقت کیا ٹائمنگ ہے؟ پھر تو اس وقت مودی کا ایجنڈا ہے. مودی کشمیر میں 60 دن سے کرفیو لگا کے بیٹھا ہے. وہاں ہمارے یہ نہیں پتہ کہ لوگ زندہ ہیں یا مردہ ہیں یا کس حالت میں ہیں. ان کو کوئی دوائی بھی مل رہی ہے، کوئی ان کو پانی روٹی بھی مل رہا ہے، اور مولانا صاحب اسلام آباد پہ چڑھائی کر رہے ہیں اور لاک ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں. اور ویسے بھی مولانا صاحب کی تاریں جہاں جہاں سے ہل رہی ہیں، گورنمنٹ کی ہر چیز نالج میں ہے، کوئی ہمیں ٹینشن نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے مولانا صاحب جو سپیس لینا چاہتے ہیں پرائم منسٹر عمران خان ان کو دینے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. میں آپ کے پروگرام میں کیٹاگریکلی کہہ رہا ہوں. لیکن سر مولانا صاحب تو یہ کہتے رہے کہ ہم کنٹینر تک دینے کے لیے تیار ہیں. تو اب اسلام آباد کو پہلے ان کے آنے سے پہلے ہی لاک کرنے کا اب ان کا جمہوری حق نہیں آپ ماریں گے. کنٹینر تیار کرنا چاہیے ان کے لیے، وہ آئیں، وہ دھرنا دیں، احتجاج کریں، مارچ کریں، جب بھی رہیں. مدثر انقلابی دھرنا ہو، لانگ مارچ ہو، شارٹ مارچ ہو، جلسہ ہو، جلوس ہو، دھرنا ہو، بالکل ہم اس کے خلاف نہیں ہیں. ہم نے خود 126 دن کا تاریخی دھرنا کیا ہے. لیکن کن مطالبات پر کیا تھا وہ آپ پوری قوم کے سامنے ہے. خان صاحب پہلے دن سے کہتے رہے کہ 4 حلقے کھول دو، ہر فورم پہ گئے، ہر دروازہ نوک کیا، جب نہیں ہوا تو دھرنا دیا. لیکن ان کا کیا پلان ہے؟ کیا یہ جو مدرسے کو بچوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں چارے کے طور پر، اس کو نہیں اجازت دی جائے گی؟ مولانا صاحب کو میں پھر کہہ رہا ہوں، ان کو اصل پرابلم ایک یہ بھی ہے کہ حکومت جو ریفارمز کر رہی ہے، مدرسوں کو سٹریم لائن میں لے کر آ رہی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے زیر سایہ رہیں، ہم ان کو جس طرح چاہیں استعمال کریں. تو مولانا صاحب کا ایجنڈا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایجنڈا پاکستان کی فیور میں نہیں ہے. وہ ایجنڈا اس وقت خاص طور پہ ان حالات میں، تو اگر تو وہ آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنا کوئی دھرنا دیں گے پرامن، تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ان کو کنٹینر بھی دیں گے، کھانے بھی دیں گے، بلکہ آپ کے پروگرام کے ذریعے کہہ رہا ہوں عبداللہ صاحب چلے گئے ہیں، حلوے کی دیگیں بھی دیں گے، چونکہ حلوہ کھائے ہوئے ان کو آج کل کافی عرصہ گزر گیا ہے.
حلوہ انہوں سر آپ انہیں اسلام آباد میں داخل ہونے دیں گے تو حلوے کی دیگیں تیار ہوں گی نا. اب آپ ان کو داخل نہیں ہونے دیں گے تو حلوہ کیسے کھائیں گے, کنٹینر کیسے حاصل کریں گے؟ اس سے پہلے کہ اسلام آباد میں آئیں. اچھا میں ایک چیز آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, ایک طرف تو یہ معاملہ ہے, دو بڑی جماعتیں ابھی ان کے ساتھ نہیں ہیں, ہاں تقریریں کرنے کے لیے وہ آ جائیں گے اگر وہ دھرنا دیں گے جہاں پر بھی وہ بیٹھیں گے, لیکن ایک عام آدمی ہے اس کے لیے مشکلات ہیں. مسلسل تاجر جو ہیں وہ احتجاج کریں, آج بھی کچھ تاجران وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور وہ اس وقت احتجاج اسلام آباد کر رہے ہیں. گزشتہ روز بھی یہی صورتحال تھی. تو آپ عام آدمی کے مسائل نہیں حل کر پا رہے ہیں, باقی پولیٹیکل پارٹیز لوٹنے سوٹنے جو بھی معاملات ہیں وہ ایک الگ ہے, عام آدمی کے ایشوز کی طرف بھی تو آپ کی توجہ ہونی چاہیے. مدثر بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, حکومت کا کام ہے عام آدمی کے ایشوز کو ریزالو کرنا, بالکل جمہوریت بھی یہی کہتی ہے. مدثر اس کے لیے ہم سر توڑ کوشش کر رہے ہیں, لیکن جس بے دردی کے ساتھ 70 سال اس ملک کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے یا لوٹا گیا ہے, اس میں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ خواہ وہ امریت تھی یا یہ دونوں حکومتیں رہیں, مجھے نہیں وہ گیدڑ سنگھی سمجھ آ رہی, نہ ہی مجھے وہ علادین کا چراغ مل رہا ہے جسے پاکستان سے غریب تر ہو گیا اور یہ خاندان امیر سے امیر تر ہو گئے. اگر پاکستان غریب ہو رہا تھا, پاکستان قرضوں میں ڈوب رہا تھا, یہ خاندان کس طرح امیر ہو گئے؟ تو بھائی میرے پاکستان جو 32,000 ارب کا مقروض ملتا ہے, تمام ادارے بس صاحب آپ کی پالیسیز بھی تو اب کارخانے چلانے کی بجائے لنگر خانے چلانے پہ چل رہی ہے, تو یہ بھی پالیسی حکومت کی مزدور کے لیے تو نہیں ٹھیک ہے. دیکھیں میری بات سنیں, اس کے اوپر کافی کرٹیسزم آ رہا ہے لوگوں کا, لیکن اگر کوئی سیلانی ٹرسٹ والے, مجھے بتائیے مدثر آپ خود کراچی کے اندر ہیں, سیلانی ٹرسٹ والے کتنا کام کر رہے ہیں؟ کیا ان کے لنگر خانے پہلے نہیں چل رہے ہیں؟ کیا وہ غریب بچوں کی شادیاں نہیں کروا رہے ہیں؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.